بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارک۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے بڑے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی، ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس رضی اللہ تعالی عنہ گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آواز بڑھی اور فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا حضور، جس نانا پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نانا پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا پاک کے خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو انہی کی بیٹی ہیں۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی پھپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دھوئے گی۔ نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر کی یہ گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان جاؤں، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بڑے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دیں، دادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے دیکھ کر منہ چھپا لیں اور شیر خدا بزدلی کا تانا دیں۔ اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں گی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا اور بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی قربانی تو دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں، تمہاری پھپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دنوں کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، پھپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا قصور کیا ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجئے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آج تک ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہ کیا، آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر ڈالوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ ماری اور زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جائی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی تھی اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ فرمایا، بیٹا پھپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائیں گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں۔ اور پھر شہزادے نے اپنا سر مبارک پھپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاؤ،
مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ آ جائیں اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹکا تھا، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا، اور حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان تھی، اور بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار تھی۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیبیوں کی چیخیں نکل گئی، شہر بانو بے ہوش ہو گئی، امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے، اور خیمے کے بانس بھی ہلنے لگے۔ حضرت عابد رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور علی اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جلے میں پڑا ہوا اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی عابد کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کر گلے لگنے کی بہت کوشش کی، مگر نکاہت کے سبب اٹھ نہ سکے، اٹھتے اور گر پڑتے۔ ایک بیمار تھے اور 2 سے 3 دن کے پیاسے تھے۔ بولے بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، خود ہی عابد کے اوپر لیٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے۔ دونوں کا دل چاہتا تھا کہ قیامت تک اسی طرح ہی آپس میں لیٹے رہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور فرمایا بیٹا جاؤ، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ عرض کی ابا جان جواب دے دیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عابد کو چھوڑ کر اٹھے اور علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جولے کو جلایا اور اصغر کو گود میں اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگے۔ باپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے زانو دے کر گھوڑے پر سوار کر دیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ فرمایا بیٹا موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا ابا جان نہیں، بہن سغرا کی یاد آ رہی ہے، میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد تجھے لینے آؤں گا، مگر افسوس کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ میری راہ تکتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی کہ میرا بھائی مجھے لینے ضرور آئے گا۔ اس کے بعد علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اور دشمن فوج پر ٹوٹ پڑے، اور لڑتے لڑتے انہوں نے جام شہادت پالی اور اپنے نانا جان کے دین کو سلامت رکھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس دین کو اچھے سے سمجھنے کی اور اس پر اچھے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔